आप हजरात से गुजारिश है कि अपना जो है कैमरा ऑन कर लें, अपनी वीडियो ऑन रखें और अपना माइक बंद रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बअद। फ़अय्युहल इख्वतुल अअज़्ज़ा, अव्वलन नश्कुरुल्लाह अज़्ज़ व जल्ल अला अन्नहु वफ़्फ़क़ना बिअन नतअल्लम अल-लुग़ा अल-अरबिय्या व नुअल्लिमहा व नहनु नअरिफ़ु मअरिफ़तन जय्यिदा हौल अल-लुग़ा अल-अरबिय्या व फ़ज़ाइलिहा व ख़साइसिहा व मीज़ातिहा वल्लती तमताज़ु बिहा हाज़िहि अल-लुग़ा। ومن تلك الميزات والخصائص أن هذه اللغة لغة القرآن الكريم ولغة كلام رب العالمين، وكذلك هذه اللغة لغة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي لغة شريعتنا الإسلامية ومصادرنا الأساسية. ولذلك المسلمون هم يهتمون اهتماما بالغا بهذه اللغة، فهذا من فضل الله علينا أن الله وفقنا بأن نتعلم هذه اللغة ونعلمها، فعلينا أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة الجليلة. وبعد ذلك نرحب بكم ترحيبا حارا في هذه الدورة التدريبية ل6 أشهر السادسة لتعليم اللغة العربية وتعلمها التابعة للمعهد الإسلامي العربي لعموم الهند. وهذا المعهد بفضل الله عز وجل يهتم بعقد الدورات التدريبية والندوات الأدبية والمسابقات العلمية بين طلاب المدارس الإسلامية والجامعات العربية. وقد أسس هذا المعهد قبل 13 سنة، وبفضل الله عز وجل هذا المعهد مستمر في نشاطاته وفعالياته وما إلى ذلك من الأعمال والإنجازات التي قام بها ويقوم بها. فبدأت هذه السلسلة من عقد دورة تدريبية لطلاب المدارس الإسلامية في الإجازات السنوية في شهر شعبان ورمضان، وفي المرة الأولى شارك فيها 5 طلاب، ولكن بعد ذلك يوما بعد يوم وعاما بعد عام ازداد عدد الراغبين في اللغة العربية والملتحقين بهذا المعهد. وبفضل الله عز وجل في السنة الماضية قد عقدت دورته 12 في جامعة الهداية بمدينة جيفور بولاية راجستان، وشارك فيها أكثر من 200 طالب من 70 مدرسة وجامعة من أنحاء الهند كلها، ولله الحمد والشكر على ذلك. وكذلك هناك دورات عبر الشبكة، دورات سنوية وفصلية وشهرية ونصف سنوية وما إلى ذلك. وكذلك من إنجازات هذا المعهد إصدار الكتب العربية والمجلات العربية وما إلى ذلك. أنتم اطلعتم على نشاطاته وتطلعون إن شاء الله في أقرب وقت ممكن بإذن الله عز وجل. فأيها الإخوة الأفاضل، بما أن دورتنا هذه هي دورة تعليم اللغة العربية، فلذلك بدأت كلامي باللغة العربية، والآن أنتقل إلى اللغة الأردية ليكون الكلام أيسر وليكون الفهم أيسر إن شاء الله عز وجل. मोहतरम शुरका इकराम, सबसे पहले तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें अरबी ज़बान के सीखने सिखाने का मौका दिया। अरबी ज़बान की फ़जीलत और उसकी अहमियत, इसकी जो है अभी ज़िक्र की ज़रूरत नहीं है और हम में से हर एक जो है वाकिफ़ है,
اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ قرآن کی زبان ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی فضیلت نہیں ہوتی تو عربی زبان کے جو ہے افضل و برتر ہونے کے لیے یہی فضیلت کافی تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کی زبان بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس جو ہے زبان کو بہت سی خصوصیات سے نوازا ہے، اور خاص طور پر خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا جو ہے جگہ جگہ اس کا ذکر فرمایا ہے۔ بہرکیف ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے شرف کی بات ہے، ہمارے لیے عزت اور فخر کی بات ہے کہ ہم جو ہے عربی زبان کو سیکھیں، سکھائیں، اس کے لیے اپنا وقت لگائیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ زبان کی حفاظت وہ اہل زبان سے ہوتی ہے، اور اہل زبان جو ہے سب سے زیادہ جو اہل زبان کے جو مستحق ہوتے ہیں وہ لوگ ہیں جو اس زبان کو مذہبی اعتبار سے مانتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ہندوستان کے اس دور دراز علاقے میں جس کا عرب سے جو ہے کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہر زمانے میں یہاں پر عربی زبان کو سیکھنے اور سکھانے کی محنت ہوتی رہی ہے، اور خاص طور پہ مدارس کے ذریعے بڑے پیمانے پر جو ہے عربی زبان کے سیکھنے سکھانے کا کام ہوتا ہے۔ بلکہ آپ کو تعجب ہوگا کہ اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ ہندوستان کے یا بر صغیر کے مدارس میں عربی کے حوالے سے جتنی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اور عربی کے حوالے سے جتنی محنت کرائی جاتی ہے، اور عربی کے حوالے سے جتنا وقت صرف کیا جاتا ہے، الا ماشاء اللہ بہت کم جگہ ایسی ہے جہاں پر اتنی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اور اتنا جو ہے وقت صرف کیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں، ہمیں اس کا اعتراف ہے کہ مدارس میں جو ہے ہندوستان میں اور عرب سے دور دراز ان علاقوں میں اگر جو ہے عربی زبان زندہ ہے، عربی زبان جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے، تو اس میں ایک بہت بڑا ہاتھ اور بڑا کردار اور بڑا رول ان مدارس و جامعات کا ہے۔ لیکن ان تمام حقائق کے اعتراف کے باوجود یہ کہنے میں جو ہے کوئی پس و پیش نہیں ہے کہ ان تمام چیزوں کے باوجود کہیں نہ کہیں ہلکا سا خلا رہ جاتا ہے، دل میں خلش باقی رہ جاتی ہے کہ ہم اتنے سال تک عربی پڑھتے ہیں، قواعد نحو و صرف کو یاد کرتے ہیں، الفاظ و تعبیرات کو یاد کرتے ہیں، اس کے باوجود عربی کے حوالے سے جو ملکہ پیدا ہونا چاہیے، عربی کے اعتبار سے جو صلاحیت پیدا ہونی چاہیے، اور عربی کے اعتبار سے جو مہارت پیدا ہونی چاہیے، وہ عموماً اکثر و بیشتر نہیں ہو پاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عربی زبان سے طلباء اور علماء قریب ہونے کے بجائے وہ دور ہونے لگتے ہیں، اور اتنا دور ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ کبھی انہوں نے جو ہے عربی نہ پڑھی ہے، نہ اس کے قواعد پڑھے ہیں، بلکہ عربی سے کبھی ان کا کوئی واسطہ ہی نہیں رہا ہے۔ بہرکیف انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے آج سے تقریباً 13 سال قبل اس ادارے المعہد الاسلامی العربی کی بنیاد رکھی گئی، جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ عربی زبان کی خدمت و حفاظت اور اس کی نشر و اشاعت کا کام کیا جائے۔ اور الحمدللہ یہ ادارہ اپنے پہلے دن سے جو ہے اپنے مقصد کے حاصل کرنے میں اور اپنی منزل تک پہنچنے میں بڑی جو ہے بڑا سرگرم ہے اور بڑی جو ہے کوششیں کر رہا ہے۔ اس ادارے کا آغاز جو ہے وہ اس طور پر ہوا تھا کہ شعبان رمضان کے موقع پر ایک چھوٹا سا کورس رکھا گیا تھا، جس میں ایک استاذ نے اور 5 طلباء نے شرکت کی، ایک ایسے علاقے میں جہاں نہ سہولیات تھیں، نہ بجلی کا انتظام تھا، لیکن الحمدللہ اللہ نے اس نظام کو، اس سلسلے کو قبول فرمایا، اس میں ترقی عطا فرمائی۔ دوسرے سال جب دوبارہ یہ کورس ہوا تو وہاں 15 طلباء نے شرکت کی، تیسرے سال 25 طلباء نے شرکت کی، چوتھے سال جو ہے وہ 40 طلباء نے شرکت کی، پھر 5ویں سال جو ہے 70 طلباء نے شرکت کی، چھٹے سال 100 طلباء نے شرکت کی، 7ویں سال جو ہے تقریباً 250 طلباء نے شرکت کی۔ اور یہ جو 7 کورس ہوئے یہ کورونا سے پہلے کے زمانے میں ہوئے اور بڑے مقبول عام و خاص ہوئے۔ 7ویں کورس میں جو تقریباً 250 طلباء نے شرکت کی تھی، اور انہوں نے جب شرکت کے بعد اپنے اساتذہ کے سامنے، اپنے جو ہے علاقے کے ذمہ داران کے سامنے جب معہد کا تعارف اور اس نظام و نصاب کا تعارف پیش کیا، تو بہت سے لوگوں کی طرف سے یہ تقاضا ہوا کہ ظاہر سی بات ہے کہ شعبان رمضان کے موقع پر چھٹیوں کا وقت فارغ کرنا یہ ہر ایک کے لیے جو ہے آسان نہیں ہوتا ہے، تو بہت سے لوگوں کی طرف سے تقاضا ہوا کہ کوئی ایسی شکل کی جائے کہ جس کے ذریعے ہم جو ہے اپنے علاقے پر رہتے ہوئے
اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے بھی جو ہے اس نظام سے فائدہ اٹھا سکے۔ انہی سب وجوہات کے پیش نظر کورونا سے تقریباً 1 سال قبل واٹس ایپ کے ذریعے آن لائن عربی زبان کے سیکھنے اور سکھانے کا نظام شروع کیا گیا۔ آپ میں سے جو لوگ اس زمانے میں واٹس ایپ کا استعمال کرتے رہے ہوں گے وہ اچھی طرح سے واقف ہے کہ اس زمانے میں کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں تھا یا کوئی ایسا معروف پلیٹ فارم یا آسان پلیٹ فارم نہیں تھا کہ جس کے ذریعے ایک ہی وقت میں کئی لوگوں کو جوڑا جا سکے اور ان سے جو ہے بات چیت کی جا سکے۔ ایک دو کوئی ایپ تھے لیکن ان کی فیس بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، اسی لیے جب آن لائن کورس کا آغاز ہوا تو اگر 12 طلبہ جو ہے وہ داخلہ لیتے تھے تو 3 مرتبہ پڑھانا پڑتا تھا، 3 کی جوڑی بنا کر، اس لیے کہ واٹس ایپ میں اس وقت ایک وقت میں صرف 4 آدمی جڑ سکتے تھے، تو ایک تو جوڑنے والا ہو گیا، بقیہ 3 آدمی، یعنی اگر 15 طلبہ داخلہ لیتے تھے تو 5 مرتبہ ہمیں پڑھانا پڑتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ جو ہے زمانہ آگے بڑھتا رہا، ترقی ہوتی رہی، لاک ڈاؤن کا جو ہے سلسلہ وہ دراز ہوتا چلا گیا اور بہت زیادہ پس و پیش کے بعد جو ہے مدارس میں بھی اور تمام تعلیمی اداروں میں جو ہے اسی آن لائن نظام کو استعمال کیا گیا، آن لائن نظام سے فائدہ اٹھایا گیا، اور جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا، ترقی ہوتی گئی، نئی نئی سہولیات، نئی نئی چیزیں جو ہے وہ سامنے آتی گئی، اور اسی میں سے جو ہے جب کچھ دنوں کے بعد یہ زوم اور گوگل میٹ وغیرہ جو ہے یہ سامنے آئے، ظہور میں آئے، اور پھر جو ہے ہم نے اور ہمارے جیسے بہت سے لوگوں نے اس طرح کے ایپ سے فائدہ اٹھایا، اور الحمدللہ کورونا کے زمانے میں جس دن کورونا کا لاک ڈاؤن کا اعلان ہوا اسی دن الحمدللہ معہد کی طرف سے آن لائن جو ہے وہ کورس کے نظام کا اعلان کیا گیا، اور تقریباً 250 کے قریب طلبہ، اساتذہ، علماء اور فضلاء نے جو ہے اس کورس میں 1 مہینے کے لیے شرکت کی اور بڑا فائدہ محسوس کیا۔ بہرکیف تو اس طرح جو ہے یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا، اور کئی مہینوں تک جو ہے یہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں یہ سلسلہ چلتا رہا، اور بالآخر جو ہے ان 4-5 سالوں کے عرصے میں اس وقت 20 سے زائد ممالک کے جو ہے ہزاروں طلبہ و طالبات جو ہے اس معہد کے ان کورسز میں شریک ہو کر استفادہ کر چکے ہیں۔ آپ حضرات کی خوشی کے لیے یہ بتانا مناسب سمجھوں گا کہ الحمدللہ معہد کی یہ کوشش ہوتی ہے، معہد کا یہ مقصد ہے کہ عربی کے حوالے سے پوری دنیا میں کسی بھی آدمی کی کوئی ضرورت ہو تو معہد جو ہے اس کے ضرورت کو پورا کر سکے، اس کے معاملے کو حل کر سکے۔ الحمدللہ وقتاً فوقتاً اس سلسلے میں جو ہے کام ہوتا رہتا ہے، اور جو آپ کے سامنے بھی چیزیں آتی رہتی ہیں۔ تو بہرکیف الحمدللہ اب تک جو ہے یہ آن لائن کا جو سلسلہ ہے اس میں تقریباً 30 سے زائد تو 1 مہینے کے کورس ہو چکے ہیں، اور 1 سال کا تیسرا کورس ابھی جو ہے چل رہا ہے جو شوال میں شروع ہوا ہے، اور اس کے ساتھ یہ 6 مہینے کا جو ہے کورس ہے جس میں آپ لوگ شرکت کر رہے ہیں، اور یہ ہمارا جو ہے 6ٹھا کورس ہے۔ اس سے پہلے الحمدللہ تقریباً 5 کورس بہت ہی کامیابی کے ساتھ ہو چکے ہیں، یہ 6ٹھا کورس ہے جس میں آپ لوگ شریک ہو رہے ہیں۔ بہرکیف جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کورس کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو قواعد والا کورس ہے ان لوگوں کے لیے جو قواعد میں کمزور ہیں، اور دوسرا تکلم والا کورس ہے۔ بہرکیف اس میں جو ہے آپ کو اختیار رہے گا کہ آپ جو ہے 2-4 دن پڑھنے کے بعد جو ہے خود آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کس سطح کے ہیں، اور پھر اس کے اعتبار سے آپ حضرات کی ترتیب انشاءاللہ ہو جائے گی۔ تو یہ جو ہے کچھ تفصیلات ہم نے کورس کے تعلق سے اور ادارے کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی ہیں، تاکہ جو ہے آپ کو یہ اس بات کا علم ہو جائے کہ جس ادارے سے آپ جڑے ہیں وہ جو ہے ایک معتبر ادارہ ہے، اور جس مقصد سے آپ جڑے ہیں انشاءاللہ اس مقصد میں آپ کو ضرور کامیابی حاصل ہوگی۔ بہرکیف ہم اب آگے بڑھتے ہیں اور سبق کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کو بتانا چاہیں گے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تو یہ جو کلاس ہے یہ مشترکہ طور پہ چلتی رہے گی، چاہے وہ قواعد والے ہوں
جو شروع سے پڑھنا چاہتے ہیں، یا تکلم والے ہوں جو متوسط والی کلاس کرنا چاہتے ہیں، تو دونوں جو ہے کلاسیں یہ ساتھ میں چلیں گی 2-3 دنوں کے لیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کی صلاحیت کے اور آپ کے اختیار کے اعتبار سے جو ہے اس میں انشاءاللہ دونوں کلاسیں الگ الگ ہوں گی۔ سب سے پہلی بات تو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ جو گروپ بنایا گیا ہے واٹس ایپ کا، جس میں آپ کو شامل کیا گیا ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے گروپ ہے، لہذا گروپ میں جو بھی چیزیں بھیجی جائیں گی ان کو آپ کو اچھی طرح سے دیکھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، اور پھر جو ہے اسی کے اعتبار سے آپ کو کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سبق کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ایک دن پہلے انشاءاللہ سبق آپ کو بھیج دیا جائے گا۔ سبق کے وقت سے پہلے آپ کو تیار رہنا ہے، اپنا نیٹ، اپنی چارجنگ، اپنی ضروریات کی چیزیں سب جو ہے پہلے سے جو ہے تیار رکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد جب سبق کا وقت ہو تو فوراً جو ہے لنک کے ذریعے جیسے آپ لوگ آج شریک ہوئے ویسے ہی آپ کو شریک ہو جائے۔ ابھی تو زوم سے تعلیم ہو رہی ہے، کبھی ضرورت ہوگی تو گوگل میٹ کا استعمال کیا جائے گا، تو وہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اور ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ جلد ہی معہد کی طرف سے بھی اس طرح کا نظام ہوگا، تو پھر آپ کو یہ زوم اور گوگل میٹ وغیرہ کی ضرورت باقی نہیں رہے گی، ہے نا، ڈائریکٹ بھی جو ہے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ بہرکیف اس کے لیے آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ تو یہ جو ہے ترتیب میں نے آپ کو بتائی اسباق کے تعلق سے۔ اب دیکھیے، ظاہر سی بات ہے جب اسباق ہوتے ہیں تو کچھ کام جو ہے وہ پڑھنے کے ہوتے ہیں، کچھ کام لکھنے کے ہوتے ہیں۔ تو پڑھنے کا کام آپ سبق میں کریں گے، سبق کے بعد جو وقت آپ کو ملے گا اس میں آپ مذاکرہ وغیرہ کریں گے، ہے نا بھائی۔ اور جہاں تک لکھنے کا تعلق ہے تو لکھنے کی ترتیب یہ ہوگی کہ آپ کے پاس 2 کاپیاں ہونی چاہیے۔ جو ہم نے ویڈیو آپ کو بھیجی تھی اس میں بتایا گیا ہے کہ 2 کاپیاں آپ کے پاس ہونی چاہیے، ایک چھوٹی کاپی جس کو کراسۃ المعہد کہیں گے، اور دوسری بڑی کاپی جس کو مذکرۃ المعہد کہیں گے۔ چھوٹی کاپی کراسۃ المعہد اور بڑی کاپی جو ہے مذکرۃ المعہد۔ اب اس کا استعمال بھی آپ لوگ سن لیجئے۔ جو چھوٹی کاپی ہوگی وہ ہوم ورک وغیرہ کے لیے ہوگی، جس میں آپ کو روزانہ کا جو ہوم ورک وغیرہ ہے وہ لکھ کر بھیجنا ہوگا۔ ابھی تو ایک ہی گروپ بنا ہے، لیکن بعد میں جو ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کی سطح کے اعتبار سے بھی الگ الگ گروپ بنیں گے، اور پھر جو ہے ہوم ورک کا بھی الگ گروپ بنے گا، جس میں جو بھی ہوم ورک ہوگا وہ آپ کو جو ہے اس میں لکھ کر بھیجنا۔ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہوم ورک کے سلسلے میں آپ کو اس کا خیال رکھنا ہے کہ اگلے سبق کے شروع ہونے سے پہلے آپ کا ہوم ورک جو ہے گروپ میں چلا جائے، تاکہ آپ کا کوئی نقصان نہ ہو۔ تو یہ جو ہے سبق کا اور ہوم ورک کا طریقہ ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے سبق میں جب آپ شریک ہوں گے، پھر سبق کے بعد جب اس کا مذاکرہ کریں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہوں گے، کوئی اور چیز ہوگی یا مطالعے کے تعلق سے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال ہو، ہے نا، چاہے دن میں آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے، رات میں آئے، حتیٰ کہ 12 بجے رات میں بھی کوئی سوال آئے، تو آپ کو گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے۔ ہم آپ کو طریقہ بتاتے ہیں، اس طریقے کے اعتبار سے کیا کرنا ہے، آپ کو رابطہ کرنا۔ جب رابطے کے لیے کہا جاتا ہے تو بہت سے لوگ جو ڈائریکٹ فون لگا دیتے ہیں۔ دیکھیے فون لگانا یہ مناسب نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ انسان مشغول ہو اپنے کام میں، اب وہ فون نہ اٹھائے تو آپ کو بھی پریشانی اور اس کو بھی پریشانی کہ پتہ نہیں کیوں فون کیا۔ اس لیے فون کی ضرورت نہیں، آپ کا جو بھی سوال ہے، جو بھی اشکال ہے تو سبق میں آپ پوچھ لیں، اور اگر وہاں موقع نہیں ملتا ہے تو پھر جو جن اداروں میں پھر وہاں پر جو آپ کو موقع نہ ملے تو آپ جو ہے بعد میں واٹس ایپ کے ذریعے آپ پوچھ سکتے، ہے نا، فون نہیں کرنا، واٹس ایپ کے ذریعے آپ پوچھ لیں گے۔ اب اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے میسج کیا، ہے نا، سامنے والا جو ہے وہ موبائل اس کے ہاتھ میں تھا، اس نے دیکھ بھی لیا لیکن کوئی جواب نہیں دیا، ہے نا، یا دیکھا ہی نہیں، یا دیکھا لیکن جواب نہیں دیا۔ تو ان سب حالات میں آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے نا، ہر ایک کی اپنی اپنی مشغولیات ہوتی ہے۔ آپ واٹس ایپ پر میسج کریں، جیسے ہی ہمیں موقع ملے گا ہم اس کا جواب آپ کو دینے کی کوشش کریں، ہے نا، چاہے سوال جو ہے رات میں 12 بجے بھی کیوں نہ ہو، بس یہ ہے کہ آپ کو واٹس ایپ پر بھیجنا ہے اور پھر انتظار کرنا ہے۔ ہاں زیادہ وقت ہو جائے، ایک دن کا وقت ہو گیا، 2 دن کا وقت ہو گیا، ہے نا،
اور پھر بھی جو ہے آپ کو جواب نہیں مل رہا ہے تو آپ دوبارہ جو ہے اس کو یاد دہانی کرا سکتے. اس طرح لکھنے کے سلسلے میں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کاپی ہمارے ہاتھ میں تو نہیں دیں گے، اس کا فوٹو لے کر آپ بھیجیں گے. تو جب بھی کوئی ہوم ورک آپ کو دیا جائے تو اس طرح لکھنا ہے کہ اگر ایک صفحے کا ہو تو ایک صفحے میں اس کو کر لیجئے، اور اگر 2 صفحے کا ہو تو دونوں صفحے کو ایک ساتھ لکھیے، ہے نا. اس طرح آپ دونوں صفحے پہ اس طرح لکھیں کہ دونوں کا ایک ساتھ آپ فوٹو لے سکیں. الگ الگ لکھیں گے ظاہر سی بات ہے 2 الگ الگ فوٹو آپ کو بھیجنا پڑے گا. اور لکھنے میں حاشیہ چھوڑ کر لکھیں، سطر چھوڑ کر لکھیں، ہے نا. اچھے قلم کا استعمال کریں، بڑے بڑے حروف میں لکھیں تاکہ جو ہے فوٹو صاف ہو اور آپ کے ہوم ورک کی آسانی کے ساتھ جو ہے اصلاح کی جا سکے. تو بہرکیف یہ جو ہے ادارے اور اس کے نظام اور نصاب کے بارے میں کچھ گفتگو تھی جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی. آج چونکہ پہلا دن ہے اس لیے تمہیدی طور پہ، اور یہ کل بھی ہم نے ایک ویڈیو آپ کو بھیجی تھی، آج چونکہ بہت سے نئے شرکاء بھی آئے ہیں تو ان سب کا خیال رکھتے ہوئے تمہیدی طور پہ کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ ان باتوں کے ذریعے جو نظام ہے، نصاب ہے اور جو بھی تفصیلات ہیں وہ سب آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہوں گی. بہرکیف ابھی کچھ وقت باقی ہے، آپ میں سے کسی کو کوئی سوال کرنا ہو، کوئی چیز پوچھنی ہو تو آپ اپنا مائک آن کر کے پوچھ سکتے ہیں. جی فرمائیے، کوئی سوال ہے، کوئی چیز پوچھنی ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے؟ جی بولیے نا بھائی. کچھ بول ہی نہیں رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو سب کچھ سمجھ میں آ گیا یا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. اگر سب کچھ سمجھ میں آ گیا تو دوسروں کو سمجھا دیجیے، اور کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تو بتائیے کیا سمجھ میں نہیں آیا. جی بولیے. جی بولے نا بھائی. مائک آن کر کے بولیے. جی مائک آن کیجئے، نیچے جو ہے مائک کا آپشن ہوگا اس سے مائک آن کیجئے اور پھر بولیے. جی عطاء الرحمن. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آواز صاف نہیں آ رہی آپ کی، زور سے بولیے. جی جی زور سے بولیے، آواز صاف نہیں آ رہی. جی جی بولیے، زور سے بولیے، آواز صاف نہیں آ رہی ہے. بالکل بھی آواز صاف نہیں آ رہی. اور آپ اپنا جو بھی میسج ہے وہ واٹس ایپ پر بھیج دیں. اور کوئی بولے. جی صابر من سلیتا. ہاں جی جو اہم اسباق ہوں گے اس کی ریکارڈنگ بھیج دیں گے انشاءاللہ. چلیے ماشاء اللہ ٹھیک ہے. تو یہ تمہیدی طور پہ کچھ باتیں تھی، کل بھی ہم نے ایک ویڈیو آپ کو بھیجی تھی اور آج بھی جو ہے یہ تمہیدی طور پر کچھ باتیں آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہیں. اب کل کا جو کام ہے وہ آپ لوگ اچھی طرح سے سن لیجئے. کل سب سے پہلے تو سب کے پاس 2 کاپیاں ہونی چاہیے، ایک چھوٹی کاپی ہوم ورک کے لیے اور ایک بڑی کاپی الفاظ معنی تعبیرات وغیرہ لکھنے کے لیے. پہلا کام. دوسرا کام یہ ہے کہ کل کے سبق میں آپ لوگوں کو، آج ہم نے اپنا جو ہے ادارے کا تعارف اور نظام وہ سب بتایا، کل آپ لوگوں کو اپنا تعارف جو ہے وہ پیش کرنا ہے مختصراً اپنا تعارف پیش کرنا ہے اور کچھ سوالات ہوں گے جن کے آپ کو جوابات دینے ہیں. اب اس میں اگر آپ عربی میں کر سکتے ہیں تو عربی میں کریں، ورنہ اردو میں بھی کر سکتے ہیں. وہ میں میسج بھی آپ کو گروپ میں بھیج دوں گا تو اس سے بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا. بس یہ آپ کو یاد رکھنا ہے.
اب یہ دیکھیے ایک بہت ہی اہم چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جب لوگ داخلہ لیتے ہیں آن لائن کورس میں، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ فائدہ ہوگا، ہے نا، اس لیے کہ آن لائن کے بارے میں ابھی جو ہے لوگوں کو اطمینان نہیں ہے۔ تو دیکھیے دو چیزوں کی اگر آپ گارنٹی لے لیں تو ہم بھی جو ہے آپ کو گارنٹی دے سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ وہ دو چیزیں کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے سبق کی پابندی۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سبق کی پابندی۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ہے نا، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، قیامت آ جائے، تب بھی آپ کا سبق نہیں چھوٹنا چاہیے۔ جی، ایک تو یہ شرط ہے کہ سبق کی پابندی، اور اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا سبق کی پابندی کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ 9:30 بجے سبق ہے تو 9:30 بجے آپ جو ہے موبائل لیں، بلکہ 5-10 منٹ پہلے آپ کو موبائل دیکھ لینا ہے، نیٹ ورک صحیح چل رہا ہے، چارج ہے نہیں ہے، پھر جگہ جہاں پہ آپ بیٹھے اس جگہ پر بیٹھے جہاں پر دوسری کوئی آواز نہ ہو، ہے نا، اس لیے کہ سبق میں صرف آپ نے شرکت کی ہے، آپ کے پورے گھر نے، پورے مدرسے والوں نے شرکت نہیں کی، اس لیے ایسی جگہ پر آپ کو بیٹھنا ہے جہاں پہ آپ جو ہے اپنا مائک، اپنا کیمرہ آن رکھ سکے۔ اب یہاں پر دیکھیے ابھی بھی بہت سے لوگوں کے کیمرے بند ہیں، کیا بھائی پردہ ضروری ہے کیا آپ لوگوں کے لیے؟ جب آپ نے آن لائن کلاس میں شرکت کی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو جو ہے کیمرہ آن رکھنا چاہیے۔ اگر سب لوگ، آپ خود بتائیں کہ سب لوگ اگر کیمرہ بند کر لیں گے تو ہم کیا موبائل کو پڑھائیں گے؟ لیپ ٹاپ کو پڑھائیں گے؟ اور اگر موبائل اور لیپ ٹاپ بھی کیوں پڑھانا ہو تو پھر آپ لوگ کیوں آئیں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایسی جگہ پر آپ بیٹھیں جہاں پر آپ آسانی کے ساتھ جو ہے کیمرہ آن رکھ سکے، اور جب آپ کو کچھ بولنا ہو تو آپ بول سکیں۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، آج کل ہر جگہ آفر چلتا ہے سپر مارکیٹ میں، ہے نا، ایک کے ساتھ ایک فری، تو یہاں وہ چکر نہیں ہے، آپ نے داخلہ لیا ہے آپ پڑھیں گے، آپ کے ساتھ کوئی اور نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا خیال رکھنا ہے انشاءاللہ آپ کو۔ تو یہ جو ہے کچھ اہم باتیں تھی سبق وغیرہ کے تعلق سے، تو کل کا سبق میں نے آپ کو بتا دیا ہے، لکھ کر بھی بھیج دوں گا، اپنا مختصر تعارف پیش کرنا ہے، اور کچھ اور سوالات ہے کہ آپ عربی کیوں سیکھنا چاہتے ہیں، ہے نا، آپ کو جو ہے اس کورس کے بارے میں کیسے معلوم ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب چیزیں آپ جو ہے وہ میسیج دیکھ لیں، سبق دیکھ لیں، اور پھر اس کے اعتبار سے آپ شریک۔ اب ایک اہم بات، آخری بات یہ ہے کہ دیکھیے خاص طور پہ ان لوگوں کے جنہوں نے تکلم کے لیے داخلہ لیا ہے، تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ اسباق میں شرکت کے ساتھ ساتھ، اسباق میں شرکت کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کسی ایک ساتھی کو تیار کریں جن کے ساتھ آپ روزانہ عربی میں بول سکیں، بلکہ اگر ممکن ہو تو اس کا بھی داخلہ کروا دیں تاکہ دونوں آدمی شریک ہو اور دونوں آدمی جو ہے آپس میں بات کریں، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دو چیزوں کی گارنٹی اگر آپ دیں گے تو ہم آپ کو یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ 6 مہینہ تو دور کی بات، 1 سے 2 مہینے میں آپ اپنے اندر جو تبدیلی محسوس کریں گے۔ تو پہلی گارنٹی یہ ہے کہ اسباق کی پابندی، کچھ بھی ہو جائے اسباق ناغہ نہیں ہونا ہے، اور دوسری گارنٹی ہے محنت، جتنا وقت آپ سبق کے لیے دیتے ہیں اتنا ہی وقت آپ کو سبق کی تیاری کے لیے دینا۔ ایسا نہیں کہ صرف جو ہے برکت کے طور پر سبق میں شریک ہو گئے اور اس کے بعد دن بھر کچھ حال پتہ کچھ نہیں معلوم، پھر دوسرے دن جو ہے شریک ہو گئے۔ چلیے بہرکیف تو آج چونکہ پہلا دن تھا اور جو چیزیں بتانی تھی وہ سب جو ہے ہم نے آپ کے سامنے بتا دی ہیں، اور کل کا سبق ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو مل جائے گا، اس کو آپ دیکھیں، اس کے اعتبار سے آپ تیاری کریں انشاءاللہ، اور پھر آئندہ کے جو بھی اسباق ہوں گے اس کی تفصیلات جو ہے روزانہ کے اعتبار سے آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو نظام ہے وہ سب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس میں ہم کوشش کریں گے کہ جو اہم سبق ہوگا اس کی ریکارڈنگ آپ کو مل جایا کرے گی، جو جہاں تک آپ کا چھوٹ جائے گا تو اس کو جو ہے آپ دیکھ لیا کیجیے گا، ہے نا۔ تمہیدی باتیں ہوئی کہ جو ادارے کا تعارف اور پھر کیا کس طرح ہمارا ایک کورس وغیرہ چلے گا، ہے نا، یعنی مجموعی طور پہ ایک تو یہ ہے کہ 2 طرح کے نظام ہیں، ابھی تو دونوں ساتھ چل رہا ہے، لیکن جو بنیادی والے ہیں ان کا نظام کچھ دنوں کے بعد الگ ہو جائے گا، جو متوسط والے ہیں ان کا نظام بھی الگ ہو جائے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے کاپیاں آپ کے پاس 2 ہونی چاہیے، ایک چھوٹی کاپی ایک بڑی کاپی، ہے نا، اور سبق سے پہلے آپ کو تیار رہنا ہے تاکہ سبق کا جو ہے نقصان نہ ہو،
اور تکلم بول چال کے لیے ابھی سے کوئی ترتیب انشاءاللہ بنا لینی ہے اپنے طور پہ، پھر آگے ہم آپ کو کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے وہ سب انشاءاللہ بتائیں. ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ. چلیے تو کل کا جو ہے سبق وہ میں نے آپ کو بتا دیا، اس کی تیاری کریں جتنا ہو سکے عربی میں، باقی اردو میں وہ لکھ کر بھی ہم آپ کو گروپ میں بھیج دیں گے، تو اس سے جو ہے مزید واضح ہو جائے گا. تو آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، کل پھر انشاءاللہ جو ہے اسی وقت ملاقات ہوگی. تیاری کے ساتھ سبق میں شرکت کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.